اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی گر مجھ پر ہو جائے عنایت غوث پاک، میں بھی کر لوں آپ کے در کی زیارت غوث پاک. بالیقین ہوتا ہے دہر میں اس کا رتبہ بلند، آپ لیتے ہیں جسے زیر حمایت غوث پاک. اور دل سے جو بھی ہو گیا ہے نام لیوا غوث کا، فضل رب سے اس کی کرتے ہیں حمایت غوث پاک. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. آج آپ موریشس کے مشرقی علاقے بالخصوص مادوستالیہ گاؤں کی ہدایت المومنین مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ عرس سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. قیرت، نعت و منقبت کے علاوہ خاص مہمان مولانا ندیم اختر قادری دامت برکاتہم علیہ کی زبانی پرتاثر بیان آپ سماعت کر سکیں گے. باضابطہ آغاز مزمل بہاری کی زبانی تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. باغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. تقریب سعید کی نظامت جناب فیاض الدین جمن صاحب نے بخوبی سنبھالی. خدا سے لے کے رحمت یوں تو سارے انبیاء آئے، سراپا بن کے رحمت صرف محبوب خدا آئے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا. عرش بری پر اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رقم کیا. جنت کے پتے پتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جلوہ گر رہا. آج اگر امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو تصور و تخیل میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتی ہے تو یہ اسی نوری سلسلہ کا ایک کڑی ہے جو ازل تا ابد جاری رہے گا. اہل بستی نے باری باری بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح حاضری دی. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا، دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی
لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو پتہ کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنے بہن سے بولے عمر، یہ تو پتہ کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کے آنکھوں کا پتارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا پتارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ
صل وسلم وبارك عليه. मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना. सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. तारीफ जब मैं करता हूँ खैरुल अनाम की, तारीफ जब मैं करता हूँ खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की. मेरी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, आदत बना रहा हूँ दुरूदो सलाम की, आदत बना रहा हूँ दुरूदो सलाम की. सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. ऐ जज़्ब शौक़ तूने बड़ा मर्तबा दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना लिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना लिया. उनकी नवाज़िशों का मैं कैसे करूं बयां, खैरात लेने आए थे सुल्तान बना दिया, खैरात लेने आए थे सुल्तान बना दिया. सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि. नाज़रीन, इस वक्त आप मौदूस्थालिया की हिदायतुल मोमिनीन मस्जिद में मुनक़िदा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उर्स सैयदना गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं।
اللہ والوں کی شان کا کیا تذکرہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت، اس کے فروغ میں سخت سے سخت حالات کا سامنا مسکرا کر کرتے، اپنا من، دھن، سب کچھ قربان کر دیتے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کے خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو قربانیاں دیں، آج ہم ان کا ثمر یعنی کہ ان کا پھل ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا۔ عزیزوں کے چھکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کے چھکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، خدا کی فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، چھوٹے نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین دین غصن، یا خواجہ معین دین غصن، ہے تم پہ فدا، ہے تم پہ فدا سب تن من دھن، یا خواجہ معین دین غصن
حسن یا خواجہ اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی یہ صدقہ کروں یہ صدقہ کروں تن من اپنا یا خواجہ معین دین حسن یا خواجہ معین ولیوں کے ولی ہو تم خواجہ اور ابن سخی ہو تم خواجہ تم آل نبی تم آل نبی اولاد علی یا خواجہ معین دین حسن یا خواجہ معین دین حسن چھوتے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین دین حسن گئے تم پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین دین حسن یا خواجہ معین دین حسن اللہم صلی وسلم وبارک علیہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبرا
رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا مجرم جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کمرے میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو کمرے میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہیں ہم نے بھیجا حاضر و ناظر خوشی اور درد سناتا اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو لہٰذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم واجب ہے جو رسول معظم نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے۔ محفل کے مہمان خاص مولانا ندیم اختر دامت برکاتہم عالیہ نے اطاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیا یہ تو سب کو آتا ہی ہے، مل کر پڑھیں تو مزہ آئے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ ظلم سہنے والوں کے سامنے ایک رول ماڈل ہے۔
اور وہ رول ماڈل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، when he started preaching Islam among the people of Makkah in Arabian Peninsula، تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا آپریشن کیا، بڑا ظلم کیا۔ 3 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پہلے شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک پتے کھا کر زندگی گزارے۔ سوشلی بائیکاٹ کیا گیا، فائنینشلی بائیکاٹ کیا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھرانے کے چند افراد تھے، a few members of the family of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم were with him، اور ان کے ساتھ کچھ اور سپورٹرز تھے، صحابہ اکرام تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد طائف کے میدان میں دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد بھی مکے والوں نے ظلم کی انتہا اتنی کری کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مائیگریٹ کر کے مدینہ پاک جانا پڑا، اور مائیگریٹ کر کے جب مدینہ پاک تشریف لے جاتے ہیں، when our holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrated from مکہ to مدینہ شریف، اور وہ مدینہ پاک جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کی برکت سے اللہ پاک نے اس بیماریوں کے گھر کو شفا کا گھر بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی وہاں قدم مبارک پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے میرے نبی کی عظمتوں سے اور میرے نبی کی برکتوں سے اس کو شفا کا شہر بنا دیا۔ وہ مدینہ پاک جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں تو اس وقت وہاں پر بھی ان کافروں نے ظلم کرنا بند نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ Indeed, in the life of نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a great example، ایک عظیم مثال ہے، ایک عظیم اسوہ ہے، ایک عظیم ماڈل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہمیں اپنے نبی کا رول ماڈل اپنانا ہے، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملی ہے۔ آج دنیا کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو پڑھتے ہیں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، میرے نبی کے لائف اسٹائل کو پڑھتے ہیں، تو دنیا میں ایسے رائٹر ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو نان مسلم ہیں، ہسٹورین ہیں، انہوں نے ہیومن ہسٹری کو پڑھا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ انہوں نے 1978 میں نیو یارک سے ایک کتاب پبلش کری جس کا نام دی 100 ہے۔ اس نے پوری ہیومن ہسٹری کو پڑھ کر دیکھا، اس نے انجیل کو بھی پڑھا، بائبل کو پڑھا، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھا، نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھا، اس نے ریولوشن آف فرانس کو بھی پڑھا، اس نے برٹش امپائر کی ہسٹری کو بھی پڑھا، امریکہ کی ہسٹری کو بھی پڑھا، انڈین کلچر کو بھی پڑھا۔ تمام ہیومن ہسٹری کو پڑھنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دی 100 ہے، اور اس کتاب کو جب اس نے لکھا تو اس نے آرڈر کے ساتھ نام لکھنا شروع کیے کہ اس ہیومن ہسٹری پر سب سے زیادہ انفلوئنس کس نے کیا ہے، کس کے لائف اسٹائل نے اور کس کی لائف نے سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے انفلوئنس کیا ہے، کس نے سب سے زیادہ امپریس کیا ہے، کس نے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا ہے، کس کے کلچر کو، کس کے لائف اسٹائل کو دنیا اپنا رہی ہے، جس نے ریلیجس لیول پر بھی کیا ہو، سیکولر لیول پر بھی کیا ہو، پولیٹیکل لیول پر بھی کیا ہو۔ جب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے کسی اور کا نام نہیں بلکہ پوری ہیومن ہسٹری کو پڑھنے کے بعد اس نے میرے اور آپ کے نبی کے نام کو رکھا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جب نمبر 1 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا
اس میں پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں. اس کتاب کے اندر اس نے جو ہے ریلیجس لیڈر کو بھی رکھا, اس نے جو ہے گاندھی جی کو بھی رکھا, اس نے نیوٹن کو بھی رکھا, اس نے آئزک نیوٹن کے بعد البرٹ آئنسٹائن کو بھی رکھا, اس نے سائنٹیفک فیلڈ کے لوگوں کو بھی رکھا, اس نے جو ہے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی رکھا. سب کو رکھنے کے بعد جب اس نے پہلے نمبر پر میرے نبی کے نام کو لکھا, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ کتاب پبلش ہوئی, لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ تم تو کرسچن ہو, تم تو مسلمان نہیں ہو, تم تو محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو, تمہارے اندر تو اسلام کا نور نہیں ہے, تو تم نے محمد عربی کو جیسس کرائسٹ سے پہلے کیوں رکھا, آئزک نیوٹن سے پہلے کیوں رکھا؟ تو اس نے بتایا اس لیے رکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he was the only man in human history. یہ یاد رکھنا, اس نے کیا کہا؟ he was the only man in human history who was the supremely successful on the religious and secular levels. اس نے کہا اگر نیوٹن کو پڑھو تو اس کے پاس صرف سائنٹیفک ریسرچ ہے, ریلیجس لیول پر اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ تمام کو میں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد دیکھا کہ کوئی کسی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے, کوئی کسی ایک فیلڈ میں اسکلفل ہے, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے جس کی ذات جو پرسنالٹی بوتھ لیولز, اس نے کہا ریلیجس لیول پر بھی اور سیکولر لیول پر بھی, دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی اگر کسی نے ریولوشنائز کیا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے, وہ محمد عربی کی ذات ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. اسی لیے تو جبریل امین جب نبی کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے, جبریل مسکرانے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مجھے تمام نبیوں کے پاس بھیجا ہے. حضرت آدم صفی اللہ کے پاس میں آیا, حضرت نوح نجی اللہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر میں آیا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس میں آیا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر میں آیا, حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آیا. میں نے فرشتوں کی دنیا کو بھی دیکھا ہے, میں نے انسانوں کی دنیا کو بھی دیکھا ہے, میں نے سمندروں کو بھی دیکھا ہے, میں نے آسمانوں کو بھی دیکھا ہے, میں نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا ہے, میں نے سب کو دیکھا ہے. مشرق کو دیکھا ہے, مغرب کو دیکھا ہے, جنوب کو دیکھا ہے, شمال کو دیکھا ہے, ایسٹ کو دیکھا, ویسٹ کو دیکھا, ساؤتھ کو دیکھا, نارتھ کو دیکھا, زمین کے نیچے دیکھا, آسمانوں کے اوپر دیکھا, جنت و دوزخ کو دیکھا. لیکن یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ایکسیلنٹ اور آپ سے زیادہ عظیم اور آپ سے زیادہ گریٹ میں نے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں. یہ میرے نبی کی ذات ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف اتنا عظیم یہ نہیں ہے, حضرت جبریل نے تو بیان کیا, لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں, میرے نبی کی ذات وہ ہے جن کے پیدا ہونے پر حضرت جبریل آئے, ایک جھنڈا مکے کی کعبے کی چھت پر لگایا, ایک مشرق میں لگایا اور ایک مغرب میں لگایا, اور بتا دیا کہ یہ وہ نبی آ رہا ہے جس کی حکومت مشرق میں بھی ہے, جس کی حکومت مکہ میں بھی ہے, اور جس کی حکومت مغرب کے اندر. حضرت عباس نبی کے چچا ہیں, بڑے ہیں عمر میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے بچپن کو, چائلڈ میں آپ کو دیکھا کہ جب آپ کریڈل میں ہوتے, جھولے میں ہوتے, اور آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے ادھر ہی جو ہے چاند جھک جایا کرتا تھا. جدھر انگلی اٹھا رہے ہیں چاند ادھر ہی جھک جاتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی مسکرائے. میرے نبی نے فرمایا یہ تو بچپن تھا, اور جب میں بڑا ہوا اور مکے والوں نے پوچھا کہ اے محمد عربی تم تو بڑے جادوگر ہو, معاذ اللہ رب العالمین, میجیشین ہو, تم دنیا میں تو جادو دکھا دیتے ہو, لیکن آسمان پہ بھی کوئی جادو کر, کوئی اپنا میریکل دکھاؤ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود ون آف دا موسٹ
companions of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam narrates this hadith pak, اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین فرقتن فوق الجبل وفرقتن دونہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ تم آسمان پر کوئی میریکل دکھاؤ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا. The moon is split into 2 parts. کہو سبحان اللہ. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آج اینیمیشن سے لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر رہے ہیں. آج چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اس طریقے سے ایپس آ گئے، تو لوگ جو ہے نا مون کے اوپر کار کو دکھاتے ہیں یا کوئی کارٹون بنا کر دکھاتے ہیں، اور جب کوئی اس کو سیکھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہی از اے ویل ٹرینڈ پرسن. وہ کیونکہ ہمارا مسلمان جو ہے نا وہ آج انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہے. اس کو نبی کی گریٹنس کا نہیں پتا، اس کو نبی کی ایکسیلنس کا نہیں پتا، اس کو غوث العظم کے مقام کا نہیں پتا، اس کو خواجہ غریب نواز کے مقام کا نہیں پتا، اس کو اعلیٰ حضرت کے مقام کا نہیں پتا. ارے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی. جب 1000 مورلیس 1000 بکس لکھنے والے اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عالم ہے، تو سوچو آمینہ کے لال کے علم کا عالم کیا ہوگا. 1000 کتابیں تقریباً مورلیس نبی کا غلام لکھ دے. جب نبی کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے امام صاحب، نبی کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے، تو سوچو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا، نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، the moon is split into 2 parts. اور کیسے اسپلٹ ہوا؟ دیکھو آج لوگ کتابوں میں سائنس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، میں نے بھی پڑھا، نیل آرمسٹرانگ was the first person who landed on the surface of the moon. کب؟ in 1969 میں نیل آرمسٹرانگ پہلا انسان تھا جس نے چاند کی سرفیس پر اپنا پہلا قدم رکھا. آج سائنس کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں بہت سارے رومرز بھی ہیں، بہت ساری ڈیبیٹ بھی ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ یہ ریئلٹی میں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کتابوں میں ایسا ہی پڑھایا جاتا ہے. یہ 1969 میں اپنا قدم وہاں لے کر گئے، اور میرے نبی نے مکے میں کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ ہزاروں نہیں بلینز ڈالرز اسپینڈ کر کے وہاں پہنچے ہیں. تب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چاند کی سرفیس کیسی ہے، کیسے نیپچون ہے، کیسے پلوٹو ہے، کیسے مارس ہے. ایلون مسک نے تو کتنے پیسے کتنے ڈالر خرچ کر دیے کہ وہاں پہنچا جائے، انسانوں کو وہاں بسایا جائے. ارے انسانوں، آپ ان کو دیکھ کر انفیورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہونا. آؤ نبی کی بارگاہ میں. میرے نبی تو وہ ہیں کہ مکے میں جب حبیب یمنی نے کہا، ابو جہل آیا، ابو جہل نے کہا کہ دنیا میں تو بڑے معجزے دکھائے، تم جو ہے اب آسمان پر بھی دکھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں دکھائیں؟ کہا کہ آسمان پہ کوئی چاند پہ ہی دکھا دو. یہ واقعہ ہونے سے پہلے حبیب یمنی یمن سے بلائے گئے، اور یہ بڑے ماہر آدمی تھے. اگر کوئی شاعری میں بات کرتا ہے یہ شاعری میں جواب دیتے، اگر کوئی پوئٹری میں بات کر رہا ہے تو پوئٹری میں جواب دیتے، اگر کوئی پروس کے میتھڈ میں بات کرتا تو یہ پروس سے بات کرتے، اگر کوئی ریتھورک میں بات کرتا تو یہ ریتھورک میں جواب دیتے. جیسا سوال ویسا یہ جواب دیا کرتے تھے، بڑے ماہر آدمی تھے. اب ابو جہل نے ان کو بلا لیا، کہا کہ تم بڑے ماہر ہو، کتابوں کا علم ہے اور تمہیں بہت علم آتا ہے، چلو ایک بات بتاؤ کہ ان سے کوئی ایسا سوال کرو محمد سے جو کہ یہ اسپیچ لیس ہو جائے، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو. حبیب یمنی نے کیا کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا سوال کروں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جبل ابی قبیس کے قریب میں، اور اس وقت حبیب یمنی نے کہا، اب ابو جہل خوش ہے، اس کے سپورٹرز بھی بڑے خوش ہیں کہ آج تو محمد عربی سے ایسا کوشچن ہوگا جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، یہ اسپیچ لیس ہو جائیں گے، اور یہ جو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہ اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. لیکن معاذ اللہ رب العالمین کیا ہوا؟ اسلام کو تو مٹایا نہیں جا سکتا نا. تو حبیب یمنی نے کوشچن کیا کہ کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد
کیونکہ وہ رسول اللہ تو نہیں مان رہے تھے اس وقت. کہا محمد تم سے 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ تم چاند کے اوپر کوئی میریکل دکھاؤ. میرے آقا مسکرائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. حبیب یمنی نے جیسے ہی کہا کہ چاند کے اوپر کوئی معجزہ دکھائیں، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ٹھیک ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور جب چاند 2 ٹکڑے ہوا، when the moon split into 2 parts، جب 2 حصوں میں بدل گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر جو صحابہ اکرام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ چاند کا ایک ٹکڑا ایسا نہیں تھا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ چاند اتنا سا الگ ہوا، نہیں، بلکہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، اور یہ کتابوں میں موجود ہے بخاری شریف وغیرہ میں، کہ ایک چاند کا ٹکڑا جو ہے جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا اور چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف تھا. یعنی پہاڑ کے ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف، اتنا فاصلہ تھا. اور یہاں تک کہ انڈیا میں اور کہاں کہاں اس کو دیکھا گیا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت کم ہے. میں عرض کر رہا ہوں، غور سے سننا. میرے نبی نے جب یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، حبیب یمنی نے اسلام قبول کر لیا. ابو جہل نے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حبیب یمنی نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد جو ہے ابو جہل بخلا گیا کہ یار یہ کیسے ہو گیا. تو حبیب یمنی جو ہے نا تھوڑے سے خاموش ہو گئے. نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کہا تھا میں تم سے 2 کوشچن کروں گا، 2 سوالات کروں گا. تو پہلا کوشچن تو تم نے کر لیا اور اس کا جواب تمہیں مل گیا، لیکن دوسرا کوشچن کیا ہے؟ کیا تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں کہ تمہارا دوسرا کوشچن کیا ہے؟ نبی کا علم غیب دیکھو، نبی کی انسین نالج دیکھو، نبی جو علم غیب جانتے ہیں اس کو دیکھو. حبیب یمنی سے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب یمنی یہ بتاؤ کہ تم وہ کوشچن بتاؤ گے یا میں ہی اس کوشچن بتا بھی دوں اور جواب بھی دے دوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہی بتا دیں تو اس سے بڑھیا کیا ہوگا. تو حبیب یمنی کے اس کوشچن کو نبی ارشاد فرماتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے حبیب یمنی تم یہ کہتے ہو کہ 2 کوشچن کرنے تھے، ایک کوشچن کا جواب آپ کو مل گیا، دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اگر وہ واقعی سچا نبی ہوا تو میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، میری ایک ایسی بیٹی ہے، اگر وہ واقعی سچا نبی ہے تو وہ دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دے گا. تو حبیب یمنی سے جب نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو حبیب یمنی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا میریکل یہ تو دیکھ لیا کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے میری بیٹی کو بھی شفا مل جائے. کیونکہ حبیب یمنی مالدار تو ہیں، نالجبل تو ہیں، لیکن بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی. اس لیے حبیب یمنی نے ان کی ایک ڈیزائر تھی، ایک خواہش تھی کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے لیکن بیٹی جو ہے بیمار ہے، وہ معذور ہے، وہ جو ہے کسی کام کے لائق نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبیب یمنی تم نے اسلام قبول کر لیا، جاؤ اللہ پاک نے میری دعا سے تمہاری بیٹی کو شفا عطا فرما دی. اب حبیب یمنی مکے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے چلے اور یمن پہنچے. یمن پہنچتے ہیں دروازہ نوک کیا. when he knocked the door تو اندر سے ان کی بیٹی باہر واپس آئی، جو بیٹی چل نہیں سکتی تھی. آج یہ اپنی ماں اور بہنوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم کس نبی کو چھوڑ رہے ہو، کس دین کو تم لوگ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ ارے اس نبی کا مقام تو دیکھو کہ وہ مکے میں ہیں، اس وقت وہ حبیب یمنی کی بیٹی کو شفا عطا فرما رہے ہیں. اگر میرے نبی مکے میں رہ کر حبیب یمنی کی بیٹی کو یمن میں شفا عطا فرما دیں اور ہاتھ بھی صحیح ہو جائیں، پیروں سے چلنے بھی لگے، آنکھوں سے دیکھنے بھی لگے، کانوں سے سننے بھی لگے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی اس وقت بھی عطا فرما رہے تھے تو آج بھی اگر آپ استغاثہ کرو گے نبی آج بھی عطا فرمائیں گے، آج بھی نبی عطا فرمائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ حبیب یمنی نے جیسے ہی دروازہ نوک کیا اندر سے بیٹی آئی. حبیب یمنی حیران ہو گئے. کہا بیٹی تم تو بول نہیں سکتی تھی، اب تم سلام کر رہی ہو؟ اے میری بیٹی تم چل نہیں سکتی تھی، تم اپنے بستر سے اٹھی اور دروازہ بھی کھول دیا. تم تو کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی تھی لیکن اپنے ہاتھوں سے تم نے دروازہ بھی کھول دیا. تم تو دیکھ نہیں سکتی تھی، تم نے مجھے دیکھ بھی لیا. تو حبیب یمنی نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو حبیب یمنی کی بیٹی نے جواب دیا، ابا جان ایک رات تھی، ایک خوبصورت چہرے والا، ایک نورانی چہرے والا، میں لیٹی ہوئی تھی بستر پر، وہ تشریف لے کر آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنا دست مبارک میرے جسم پر مس کیا اور کہا بیٹی تم کلمہ پڑھو. تمہارے باپ نے مکے کے اندر میرے معجزے کو دیکھ کر، میرے میریکل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، تم یہاں اسلام قبول کرو، اللہ میری دعا سے تمہیں شفا عطا فرمائے. حبیب یمنی کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ اس نورانی والے چہرے نے جیسے ہی مجھ سے کہا پڑھو بیٹی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ تھے ان کی برکت سے، دعائے شفا سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اسلام بھی قبول کر لیا. حبیب یمنی واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تو اسلام کی دولت عطا فرمائی، میری بیٹی کو گھر میں رہتے ہوئے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور آگے ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی جو کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے شفا نہ پا سکی، اللہ نے آپ کی زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات کی برکتوں سے ان کو شفا عطا فرما دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی عظمت کو پہچانو، اپنی نبی کی گریٹنس کو پہچانو، اپنے نبی کے اسٹیٹس کو پہچانو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمہ الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لاسٹ میسج دے رہا ہوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا آج کیونکہ یہ نوجوان جس دور میں یہ رہ رہے ہیں، آج جو ہے جنریشن گیپ بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کی یہ خدمت نہیں کرتے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا غور کرو کہ جب کوئی ایک نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ خوشی سے دیکھو، اللہ تم کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یاد رکھو، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں رات میں 100 مرتبہ دیکھے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ نبی نے ارشاد فرمایا ایک دن میں اگر 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر و اطیب. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ بڑا عظیم ہے، اللہ بڑا اطیب ہے. میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا. تو اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے ایک مرتبہ دیکھے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو جب صحابہ میرے نبی کا دیدار کرتے ہوں گے اللہ کتنے حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہوگا، کتنے حج کا ثواب عطا فرماتا ہوگا. حضرت امام کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا کہا؟ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں وہاں سیلفیوں میں لگے رہتے ہیں. ارے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو وہاں جا کر ریسپیکٹ کرو، درود پاک پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو. میرے نبی حضرت امام کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا. آج ہم یہاں نبی کا ذکر کر رہے ہیں ہدایت المومنین مسجد میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے غلام 4 بڑے قطبوں میں ان کا شمار ہے امام کبیر رفاعی کا. غوث العظم امام کبیر رفاعی یہ 4 بڑے قطب میں شامل ہیں.
امام کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے کہا فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، یا رسول اللہ جب میں اپنے یہاں ہوتا تھا، اپنے گاؤں میں، ہوم ٹاؤن میں، اپنی مجلسوں میں اپنی روح کو بھیج کر میں آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا۔ آج ہم فزیکلی یہاں ہیں لیکن ایموشنلی اور اسپریچولی ہم عقیدے کے اعتبار سے نبی کی بارگاہ میں ہیں۔ امام کبیر رفاعی کہتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، یا رسول اللہ جب میں وہاں تھا، when I was in my hometown, I used to convey the blessing, I used to send the salutation upon you, O Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتا تھا، لیکن فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی، اور میری روح آ کر آپ کے مزار پر انوار کی جو ہے نا بوسہ لیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد کہا فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ اب امام کبیر رفاعی نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں آپ کے مواجہہ شریف کے سامنے ہوں، اب تو میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے ہوم ٹاؤن میں تھا تو آپ پر درود پاک پڑھتا تھا، آپ پر نعتیں پڑھتا تھا، آپ پر جو ہے صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا تھا، یا رسول اللہ اب میں آپ کے سامنے فزیکلی سامنے حاضر ہوں، آپ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں، فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ حضرت امام کبیر رفاعی نے یہ استغاثہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری روح بھی یہاں حاضر ہے، جسم بھی یہاں پر حاضر ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ استغاثہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا دیدار کرائیے۔ تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ نبی نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا اور مبارک ہاتھ نکلا، امام کبیر رفاعی نے ان کو بوسہ دے دیا۔ اگر آپ کا عشق یہ ہے، یہ میسج لے کر جاؤ، اگر آپ کا عشق ایسا ہے تو یقین جانیے خواب میں بھی دیدار ہوگا اور مرنے سے پہلے بھی دیدار ہوگا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت علامہ ابن حجر فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں کہ 3 طریقے کے لوگ ہیں جن کو نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ ایک وہ ہیں جن کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہمیشہ نبی کا دیدار ہوتا ہے، یہ خاص الخواص ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ ہیں جن کو زندگی میں کبھی خواب میں ہوتا ہے لیکن سامنے سے نہیں ہوتا ہے۔ سامنے سے کب ہوتا ہے؟ سامنے سے کب ہوتا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ سامنے سے تب ہوتا ہے جب مومن اس دنیا سے جانے والا رہتا ہے، میرے نبی سامنے تشریف لے کر آتے ہیں اور نبی کے مبارک چہرے کو دیکھ کر وہ مومن مسکرانے لگتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس کی روح اس دنیا سے نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اب دیکھو نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے محبت کی جائے۔ قرآن کیونکہ تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل کہاں دیکھو گے؟ تو پریکٹیکل نبی کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ پاک اس کو اپنے عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا انسان نبیوں کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اپنے نبی کی عظمت کو پہچانو، نبی کی بائیوگرافی کو پڑھو، قرآن بھی پڑھو۔ تو جب نماز فرض ہو جائے تو نمازیں بھی پڑھو، قرآن سامنے آئے قرآن کی تلاوت بھی کرو، جب موقع ملے تو نبی پر درود پاک بھی پڑھو۔ جیسے فیاض صاحب کریول میں بتا رہے تھے کہ جو جتنا نبی پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی نبی سے
کلوز ہوگا۔ اس لیے نبی سے محبت کرو۔ اور بس ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں، سنا ہے روضے کی جالیوں کو، جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں، ہمیں عطا ہو یہ معراج قربت، ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا دوبارہ پڑھ لیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مودستقالیہ کی ہدایت المومنین مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، داتا سلام لے لو، شاہ سلام لے لو، تم سب کے محترم ہو، تم صاحب عجم ہو، تم شافع امم ہو، مجھ پر بھی کچھ کرم ہو، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، داتا سلام لے لو، شاہ سلام لے لو، کشتی ہے بے سہارا اور دور ہے کنارہ، مایوس ہو کہ میرے دل نے تجھے پکارا، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، داتا سلام لے لو، شاہ سلام، میری نوا بھی سن لو، میری صدا بھی سن لو، میری آقا میری نوا بھی سن لو، میری صدا بھی سن لو، تم سب کے سن رہے ہو، میری دعا بھی سن لو، آقا سلام لے لو، مولا سلام لے لو، داتا سلام لے لو، شاہ سلام لے لو۔ السلام السلام تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام السلام تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، السلام السلام تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کے منبر ہوئے گردن اولیاء، جس کے منبر ہوئے گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، السلام السلام تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، پوری یا رب یہ دعا کر سب در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم سب نے جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، نعت و منقبت سنی اور سنائی، واعظ و نصیحت کی، صلاۃ و سلام پڑھا، یا اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما۔ ان سب اوراد و وظائف کا ثواب جو تو اپنی شان نشان ہم سب کو عطا کرے، اسے ہم ہدیتاً تحفتاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مورلیس 124,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں جو تشریف لے کر آئے، تمام کی ارواح پر درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، صحابیات، امہات المؤمنین اور مولا تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اقطاب، ابدال، اوتاد، افراد، اغواس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، اس کا ثواب مولا مشائخ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، طیفوریہ، عزیزیہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، رضویہ، برکاتیہ، نوریہ، اشرفیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، اس کا ثواب ہم سب کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے عقیدے کے امام سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الاعلی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله 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 الله